اللہ کا ہی تھا. اللہ نے حکم دیا تھا نا 3 دن کی مہلت دیں اور اس کے بعد کیا آ جائے گا؟ عذاب. جب وہ اپنی بستی کو کہہ دیا، اللہ کا حکم پہلے سے ہی تھا، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ ابھی اللہ کی طرف سے حکم آیا نہیں تھا نا، یعنی اللہ نے کہا نہیں تھا کہ جائیں، ویسے تو حکم اللہ کی تھا لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ کیا کریں؟ جائیں. اس حکم سے پہلے وہ خود ہی بستی چھوڑ کر کیا ہو گئے؟ چلے گئے. لوگ نا صبح کو، رات کو ہی چلے گئے تھے تو صبح کو لوگ کہنے لگے ہم نہ دیکھیں گے اگر یونس کیا ہوا ہماری بستی میں صبح موجود ہوا تو ہم سمجھیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اگر عذاب ہوتا تو یہ نکل جاتا نا، اور اگر وہ سچا ہوگا تو وہ بستی میں موجود نہیں ہوگا. جب انہوں نے صبح تلاش کیا تو یونس تھے ہی نہیں. حضرت یونس کیا تھے؟ تھے ہی نہیں، وہ تو چلے گئے تھے. اور پھر روایات میں یہ بھی بات آتی ہے کہ عذاب انہوں نے بادلوں کی صورت میں آتا ہوا دیکھ لیا تھا. عذاب کو دیکھ کر انہوں نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ میں کیا کر دے؟ ہم ایمان لے آئے، اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا تھا. کیوں کیا تھا؟ کیونکہ ان کے نبی پہلے چلے گئے تھے. ان کے نبی کیا ہوئے؟ آپ نے دیکھا نا پہلے لوگوں کے نبی کھڑے ہوتے تھے اور عذاب آ جاتے تھے، اللہ پھر ان کو نجات دے دیتے تھے، لیکن یہ پہلے چلے گئے. یہ ان سے تھوڑی سی کیا ہو گئی؟ لغزش ہو گئی. ادھر حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اور سمندر کے کنارے کنارے چلنے لگے. اور پھر ایک کشتی آئی تو انہوں نے حضرت یہ یونس علیہ السلام کو نا بغیر پیسوں کے کیا کر لیا؟ بٹھا لیا، کیونکہ وہ حضرت یونس کو جانتے تھے. بندہ کسی کو جانتا ہو نا تو اس کو سواری میں فری پہ بٹھا لیتا ہے، اسے کہہ دیتا بیٹھ جاؤ یار بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا. تو انہوں نے ان کو کیا کیا؟ بغیر کرائے کے بٹھا لیا، کیونکہ وہ یونس کو جانتے تھے. اب اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا اگر کشتی میں کوئی نافرمان بندہ بیٹھ جاتا تھا نا اپنے آقا کا نافرمان بندہ بیٹھ جاتا تھا تو کشتی درمیان سمندر میں جا کے رک جاتی تھی، آگے نہیں جاتی تھی. درمیان سمندر میں کیا ہوتی تھی؟ رک جاتی تھی، آگے نہیں چلتی تھی، یہاں تک کہ ان کو اس آدمی کو نکال کے سمندر میں پھینکنا پڑتا تھا. اس کو پھینکتے تھے تو پھر کشتی آگے جاتی تھی. اللہ کی شان. حضرت یونس علیہ السلام اس میں بیٹھ گئے، کشتی چل رہی تھی، درمیان سمندر میں جا کے رک گئے. درمیان سمندر میں جا کے آگے نہ جائے. کشتی والے نے اعلان کیا کون ہے بھائی جو اپنے آقا کا نافرمان ہے؟ چپ، سب چپ، کوئی نہ بولے. اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دے دیا جو کشتی کے ارد گرد کیا ہو رہی تھی؟ گھوم رہی تھی. کیا ہو رہی تھی؟ گھوم رہی تھی. تو اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نا یہ محسوس ہو گیا کہ میں نے اللہ کے حکم سے پہلے ہی نکل آیا تھا. انہوں نے کہا کہ میں ہوں. لوگ بڑے حیران ہوئے، لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کیسے ہو سکتے؟ آپ نہیں ہو سکتے. پھر انہوں نے کہا میں ہی ہوں. انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے قرآن دازی ڈالی، پرچیاں ڈالتے ہیں نا، قرآن دازی ڈالی. تینوں مرتبہ کس کا نام آیا؟ یونس علیہ السلام کا نام آیا. انہوں نے پکڑ کے حضرت یونس کو پانی میں ڈالا، مچھلی نے اپنے منہ میں لے لیا. کیا کیا؟ پانی میں ڈالا اور مچھلی نے نگلا تھا. غذا نہیں تھی وہ، کیونکہ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا تھا تیرا پیٹ کیا ہے؟ تیرا پیٹ کے لیے یہ غذا نہیں ہے. اگر اللہ کا یہ حکم نہ ہوتا اور یونس علیہ السلام کیا نہ کرتے، وہاں پر اندر اللہ سے توبہ نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک انہوں نے رہنا تھا. کیا کرنا تھا؟ قیامت تک انہوں نے ادھر ہی رہنا تھا. لیکن جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے نا ان کو پتہ چل گیا تھا میں غلطی پہ. پھر وہاں پر رہ کے وہ کیا پڑھتے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیا ترجمہ ہے؟ لا الہ اے اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر آپ، سبحانک آپ پاک ہیں، انی کنت من الظالمین میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا، میں نے آپ کے حکم کا انتظار، مجھے معاف کر دو. مجھے کیا کریں؟ معاف کر دیں. 40 دن وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے. دیکھیں ٹائم لگتا ہے توبہ قبول ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے. کیا ہو گیا؟ 40 دن وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے. اللہ نے حکم دیا اے مچھلی اس کو سمندر کے کنارے پر اگل دے. کیا کر دے؟ اگل دے. تو مچھلی نے کیا کیا؟ سمندر کے کنارے پر ان کو اگل دیا. جب وہ مچھلی کے پیٹ سے نکلے تھے نا تو چونکہ آپ کو پتہ ہے مچھلی گرم ہوتی ہے، تو گرم ہونے کی وجہ سے اندر گرمی تھی تو اس کی وجہ سے ان کی جو سکن تھی نا، یہ جو سکن ہوتی ہے یہ کمزور ہو گئی تھی، اور جو بال تھے نا وہ جھڑ گئے تھے.
باہر کیا ہو گئے تھے، اور وہ تھوڑے سے بیمار ہو گئے تھے اندر. کیا ہو گئے تھے؟ بیمار ہو گئے تھے. اللہ نے کیا کیا، ان کے پاس ایک کدو کی بیل اگا دی. کیا اگا دی؟ ادھر ہی جنگل میں ہی چھوڑا اس کو. اور کیا اگا دی؟ کیونکہ کدو کیا ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے نا، تاکہ کدو کھاؤ. کیا کرو؟ کدو کو کھاؤ. جسم میں ٹھنڈ آئے گی تو یہ گرمی گرمی جو ہوگی یہ صحیح ہو جائے گی. اور جنگلی بکری کو حکم دے دیا کہ دودھ آپ نے یونس علیہ السلام کو پلانا ہے. کیا کرنا ہے؟ وہ صبح بھی آتی تھی اللہ کے حکم سے، اور شام کو بھی آتی تھی، اور یونس علیہ السلام اس کا دودھ پیتے تھے. اور دودھ پی کے پھر کیا ہو گئے تھے؟ صحت یاب ہو گئے تھے. دیکھیں کیا ہو گئے تھے. تو ٹائم لگتا ہے بھائی ہر چیز میں. کیا لگتا ہے؟ اب لوگ کیا کہتے ہیں، بس 1 منٹ میں سب کچھ مل جائے. 1 منٹ میں نہیں، ایسا نہیں ہوتا. بڑی محنتیں ہوتی ہیں، بڑی محنتیں ہوتی ہیں. تو بہرحال اگر آپ کا رب چاہتا، یہی ہے چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کا رب چاہتا تو ایمان لے آتے جو کچھ زمین میں ہے سارے کے سارے. دیکھیں اللہ جب کسی کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتے ہیں تو ساری دنیا کو ایمان پہ نہیں لا سکتے؟ لا سکتے ہیں، لیکن اللہ آزماتے ہیں نا. اللہ آزما بھی تو رہے ہیں. اور اگر آپ کو اگر کیا آپ لوگوں پر زبردستی کریں گے یہ کہ وہ مومن ہو جائے؟ اور نہیں ہے کسی جان کے لیے کہ وہ ایمان لائے اللہ کے حکم کے علاوہ. اور وجعل الرجس علی الذین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر گندگی کو واقع کرنا چاہتا ہے جو سمجھ نہیں رکھتے. کہہ دیجئے کہ تم غور کرو زمین آسمان میں جو کچھ ہے، اور نہیں کام آئے گا ان کے جو اللہ ایمان نہیں لے کر آتے. نہیں وہ انتظار کرتے مگر ان لوگوں کے دنوں کا جو پہلے گزر گئے. کہہ دیجئے تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، پھر ہم نے نجات دے دیں گے اپنے رسولوں کو، ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے، اور مومنین کو ہم نجات دیں گے، یہ ہم پر حق ہے. اے لوگوں اگر تم شک میں ہو میرے دین کے بارے میں تو نہیں میں عبادت کروں گا اس کی جس کی تم کرتے ہو. نبی نے کیا فرمایا، اگر تمہیں میرے دین میں کیا ہے، شک ہے نا، تو میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرنے والا. اور لیکن میں تو اپنے معبود کی عبادت کروں گا، اور میں اسی کی طرف کیا کروں گا، جاؤں گا. اور میں تاکہ میں تو تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ تم مومنین ہو جاؤ، اور اپنے چہرے کو اللہ کی طرف پھیر دو، اور نہ شرک کرو، نہ پکارو اللہ کے علاوہ کسی کو، نہ تو وہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے ہیں. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ظالم ہیں. اگر آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی چیز پہنچتی ہے تو کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا. میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ عقیدہ اپنے ذہن میں رکھے، پکا کر لے اس عقیدے کو. جو چیز آپ کے مقدر میں لکھی ہے کوئی اس کو لے نہیں سکتا. لے لے گا؟ اگر آپ کے مقدر میں لکھا ہے آپ کو خوشی ملنی ہے، دنیا جمع ہو جائے اس بات پہ کہ اس بندے کو میں نے غم دینا ہے، نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. اگر کوئی بندے کے مقدر میں کیا لکھی ہے، بد نصیبی لکھی ہے کہ اس بندے کو وہ چیز ملنی نہیں ہے، ساری دنیا مل جائے وہ اس بندے کو وہ خوشی دے نہیں سکے. یہ عقیدہ اپنے ذہن میں رکھیں. جو چیز آپ کی ہے نا وہ مل کے رہے، جو چیز آپ کی ہے وہ، اور جو آپ کے مقدر میں نہیں ہے نا وہ آپ کو مل کے نہیں رہے گی. اس لیے لڑائی نہ کریں، اس لیے کیا نہ کریں، جلن نہ کریں، حسد نہ کریں کسی سے. ہاں یہ کہہ لیں اگر کسی کو اللہ نے گاڑی دی ہے نا تو جلے نا، اللہ ایدے کو لے تو جی ساڑھے کو نہیں ایدے کو بھی لے لے، ایسے نہ کریں. اکثر لوگ یوں حسد میں ہوتے ہیں نا، پتہ کیا کہہ رہے تھے، اللہ اگر ہمارے پاس نہیں، اللہ کرے اس کے پاس بھی غرق ہو جائے. ایسے نہ یہ کہا کریں یا اللہ آپ نے اس کو دی ہے ہمیں بھی عطا فرما، ہمیں بھی کیا کر. اللہ خوش ہوتے ہیں. اللہ جب اس کو نعمت دے سکتے آپ کو نہیں دے سکتے؟ دے سکتے. یہ گھر اگر کسی کا اچھا ہے تو جلا نہ کریں، بلکہ یا اللہ آپ نے اس کو اچھا گھر دیا ہے ہمیں بھی اچھا گھر دے، ہمیں بھی اچھا رہنا کیا کر نصیب فرما. اللہ سے مانگے، نہ کہ جلن کریں، نہ کہ حسد کریں، نہ کہ جیلس ہو کسی سے. اگر کوئی اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھی چیزیں پہنتا ہے تو اس کے بارے میں باتیں نہ کریں، بلکہ یا اللہ آپ نے اگر اس کو بھی پہنایا ہمیں بھی اچھا پہنا دے، ہمیں بھی اچھا دے دے. تو بہرحال کیا آپ کو بات بتائی جا رہی ہے، جو چیز انسان کو ملنی ہو نا اس کو کوئی روک نہیں سکے، کوئی نہیں روک سکتا. اللہ فرماتے ہیں کہہ دیجئے اگر اللہ نے آپ کو پہنچانی ہے نا تکلیف، فلا کاشف فلا، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. ہٹا لے گا؟ ڈاکٹرز مل کے ہٹا لیں گے، پولیس مل کے ہٹا لے گی. سب سے بڑی دھمکی پولیس کی ہوتی ہے، ہٹا لے گی؟ نہیں ہٹا سکتے. اور اگر وَإِن يُرِدْكَ خَيْرًا، اگر اللہ نے آپ کے ساتھ ارادہ کیا کس کا، اللہ نے ارادہ کیا کہ بچیوں کو پاس کرنے کا، کوئی فیل کر دے؟ نہیں کر سکتا. کیا نہیں ہو سکتا؟ یہ یقین رکھیں. کیونکہ آج لوگ اسی مقدر پہ تو لڑ رہے ہیں، مقدر پہ کیا کر رہے ہیں. کسی کا معاملہ اچھا ہوتا ہے تو وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے،
وہ خود رو رہا ہوتا ہے. کسی کی بیٹی کیا ہوتی ہے, اچھے گھر میں چلی جاتی ہے تو وہ اپنے پہ کوس رہے, لو ہمارے ساتھ کیا ہو گیا, لوگ ہمارے ساتھ. کسی کے بچے اچھی جگہ پر چلے جاتے ہیں تو لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا, کیا ہو رہے ہوتے ہیں, یہ حسد ہوتا ہے. بھائی اس سے بچے, اس سے کیا کریں, بچے. جو آپ کے مقدر ہے وہ آپ کو مل کے رہنا ہے. اور فلا راد لفضلی, اللہ کے فضل کو کوئی لٹا نہیں سکتا, اللہ کے فضل کو کوئی یصیب بہ من یشاء, اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے دیتے ہیں. ہل چل نہ مچائیں, کیا بات ہے آپ کو. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ, اللہ بخشنے والے اور اللہ رحم کرنے والے ہیں. اے لوگوں, تحقیق تمہارے پاس حق آ چکا ہے. تمہارے پاس کیا ہو گیا ہے, اب بس آپ سیدھے ہو جائیں. حق آ گیا ہے اور کیا ہو جائیں, سیدھے ہو جائیں. جب قرآن آ گیا ہے نا, اس پر عمل کرو, یہ حق ہے. اب ہم قرآن, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے, بس ہم پھیر کے پڑھی جا رہے ہیں, پڑھی جا رہے ہیں. او بھائی پڑھے بھی, منع نہیں کرے, لیکن سمجھے بھی تو صحیح نا, کہہ کیا رہا ہے. اب یہ دیکھیں کتنی باتیں سمجھائیں قرآن میں. ہم یہ کر رہے ہیں, ہم یہ ہو رہا ہے اور ہم یہ کر رہے ہیں, اور قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے. اور اسی طرح جس کو اللہ ہدایت دے دینا, بس ہدایت اس کے لیے ہے. کوئی نیک ہو جائے نا تو نیکی کے مزے مجھے ملیں گے. آپ لوگ نیک ہو جائیں گے تو مجھے ملے گا نہیں, آپ کو مزے ملنے ہیں, آپ کو مزے ملیں گے. تو بہرحال جو ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے مزے اس کے ہیں, اور جو گمراہ ہو جاتا ہے وبال بھی اس کو ہی ہے. وبال بھی کیا ہے, اس کو ہی ہے. وما انا علیکم بوکیل, اللہ فرماتے, نبی کو فرمایا کہ میں تم پر کارساز نہیں ہوں. اور اتباع کریں جو وحی کی آپ کی طرف, اور وصبر, اور صبر کریں یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے, اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. آگے ہے سورہ ہود. کیا ہود, سورہ ہود کو ہود کیوں کہتے ہیں, کیونکہ اس میں ہود علیہ السلام کا ذکر ہے, اور ہم نے یہ پڑھا ہے تھوڑی دیر پہلے. اللہ فرماتے ہیں الف لام را حروف مقطعات, یہ آیتیں محکم ہیں. یہ آیتیں کیا ہیں, محکم ہیں. پھر ہم اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں, حکمت والے کی طرف سے, خبر والے کی طرف سے. اللہ فرماتے ہیں نہ عبادت کرو کسی کی عبادت, میری عبادت کرو. کیا کرو, میری عبادت کرو. میں تم کو ڈراتا بھی ہوں اور تم کو خوشخبری بھی دے رہا ہوں. اگر تم اپنے رب سے استغفار کرو گے, استغفار کی اب فضیلت سنیں, اگر تم اپنے رب سے کیا کرو گے, اللہ فرماتے ہیں میں تم پہ بارش کروں گا. فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا, کیا ترجمہ, کیا ہے آیت, بڑی پڑھیں. فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, تم اپنے رب سے کیا کرو, استغفار کرو. اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بخشوں گا. پھر کیا ہوگا, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. پھر کیا ہوگا, يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, تم استغفار کرو گے میں تم پر بارش کو نازل کروں گا. پتہ کس کی بارش, پانی کی نہیں, رحمت کی. کس کی, پھر کیا ہے, پھر آگے کیا ہے, وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اگر آپ دیکھیں نا تو حیران ہوں گے. اللہ فرماتے میں تمہاری مدد کروں گا تمہارے مالوں میں, اگر تم کیا کرو گے, آپ کا مال بڑھے گا. اللہ بیٹے دیں گے, لڑائی اسی پہ ہی ہے نا, بیٹیاں نہ ہو بیٹے ہو جائیں, کیا ہو, بیٹے ہو جائیں. اللہ کہتے ہیں استغفار کرو گے تو کیا دوں گا, بیٹے دوں گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, استغفار کرو گے تو نہریں جاری کر دوں گا. استغفار کرو گے تو, ہم کرتے ہیں, ہم نہیں ایسا کر رہے. سمجھ آئی بات آپ کو, کیا کہا, استغفار کرو تم اپنے رب کی طرف, فتوبو ثم توبو الیہ, اس کی طرف رجوع کرو, تم کو وہ فائدہ دے گا. استغفار سے کیا ملے گا, دیکھیں نا, گناہ کرتے ہیں تبھی تو وبال آ رہے ہیں نا. اگر ہم اپنے گناہوں سے کیا کرتے جائیں, توبہ, تو اللہ تو راضی ہو جائیں گے. اور جب اللہ راضی ہوں گے تو رضا دیں گے نا, جب کیا ہوں گے, راضی ہوں گے تو رضا دیں گے. اس لیے استغفار کی کیا کرے بھائی, کثرت کرے, اٹھتے بیٹھتے کیا پڑھا کرے, استغفار کیا کرے. اللہ فرماتے ایک وقت تک تمہیں ہم فائدہ دیں گے, ایک وقت تک, پھر ہم ہر فضل والے کو فضل دیں گے. استغفار کی یہ برکت ہے. اور اگر تم اعراض کرو گے, تم استغفار نہیں کرو گے, تم ہماری بات نہیں مانو گے, تو پھر تمہیں بڑے دن کا عذاب دیں گے. تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں کیا مل جائے گا, عذاب. اور تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. خبردار, جس وقت وہ لوگ سینوں پر کپڑے ڈال رہے ہوتے, اب یہ کفار پتہ کیا کرتے تھے, ایسے دوپٹہ رکھ کے نا
تو یہ جو دل ہے نا یوں کر کے نا اس کو ایسے لپیٹ دیتے تھے ایسے، اور کہتے تھے کہ نہیں گئی، کیا کہتے تھے؟ کپڑا آ گیا بات اندر ہی نہیں گئی، یعنی پردے میں چلا گیا نا، دل پردے میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت برا فیصلہ، یہ بہت برا، یہ کیسی بات ہے؟ دیکھیے کفار ایسے ہیلے بہانے بناتے تھے، خبردار جس وقت وہ اپنے کپڑوں کو سینے پہ ڈال رہے ہوتے اور اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، چھپا رہے ہوتے ہیں، خبردار اللہ فرماتے ہیں جو وہ چیز کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کو جانتے ہوتے ہیں، جو وہ چیز کر رہے ہیں ہم اس کو جانتے ہیں۔ اللہ تو سینے کے بھیدوں کو جانتے ہیں، وہ جو دل پہلے ہی پردوں میں، اللہ تو اس کو بھی جانتے ہیں، تو کیا اللہ اس کو نہیں جانتے ہوں گے؟ جانتے ہیں۔ زمین پر نہیں ہے کوئی چلنے والا، کوئی بھی چیز زمین پر نہیں چلتی مگر اس کا رزق کس کے اوپر ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جب حدیث کا مفہوم ہے، حدیث میں ہی آتا ہے قصہ، ایک شخص تھا، اس کے شاگرد نے نا استاد نے نا اس کو پڑھایا، کیا پڑھایا؟ انسان کا رزق اس کے پیچھے ایسے اس کو تلاش کرتا ہے جیسے اس کو موت تلاش کرتی ہے۔ اس نے کہا اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، چلو آزما کے دیکھتا ہوں۔ آج میں نے روٹی نہیں کھانی، آج میں نے کیا نہیں کھانی؟ روٹی ہی نہیں کھانی، میں دیکھتا ہوں میرا رزق کیسے میرے تک پہنچتا ہے۔ اچھا اللہ کی شان، اس نے کیا کیا، اس نے یہ عہد کر لیا، اور پھر جی وہ چلا گیا وہاں پر قبرستان میں۔ کدھر چلا گیا؟ اس نے کہا نا محلے میں رہوں گا، گھر میں رہوں گا تو سب پوچھیں گے یہ کھا لو وہ کھا لو، ایسا ہوتا ہے نا، میں قبرستان ہی چلا جاتا ہوں، کوئی نہیں پوچھے گا۔ میں کیا کرتا ہوں؟ قبرستان میں چلا جاتا ہوں اور کوئی نہیں پوچھے گا۔ وہ نا قبر کے پاس ہی جو ہے نا بیٹھا ہوا تھا، تو اتنی دیر میں نا ایک آدمی آیا اور وہ مٹھائی کا ڈبہ لایا۔ کیا لایا؟ اور اس نے لا کے نا قبر پہ رکھ دیا۔ اس نے کیا کیا؟ اب وہ ڈبہ پڑا ہوا تھا مٹھائی کا اور یہ پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، اتنی دیر میں وہاں سے نا پولیس گزری۔ کیا گزری؟ وہ آ گئی، وہ کہنے لگی یہ کیا یہاں پہ ٹونے شونے یا کوئی اس طرح کا؟ تو اس نے کہا کہ نا یہ ڈبہ کس کا ہے؟ کہا کہ اب ان کو شک ہو گیا یہ ہم سے کیا بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے کہا پتہ نہیں۔ اچھا، انہوں نے ڈبہ کھولا، انہوں نے کہا کھاؤ، کہنے لگا نہیں کھاؤں گا۔ کہا کھاؤ، کہنے لگا نہیں کھاؤں گا۔ کہا کھاؤ، اور کہنے لگا نہیں کھاؤں گا۔ پھر انہوں نے ایک دو لگائی اور زبردستی کیا کر دیا؟ کھلا دیا۔ زبردستی کیا ہو گیا؟ کھلا دیا۔ پھر جب استاد نے پھر کہا نا، کیا کہا کہ رزق بندے کو تلاش کرتا ہے جیسے موت تلاش کرتی ہے، اور رزق بندہ کھا کے رہتا ہے، کہتا ہے نہیں نہیں سر جی غلط، ایسے نہیں ہے کہ جوتے بھی کھانے پڑیں گے رزق بھی کھانا پڑے گا۔ کیا ہوگا؟ جوتے بھی کھانے پڑیں گے اور رزق بھی کھانا پڑے گا۔ تو دیکھیں رزق بندے کے پیچھے پہنچ جاتا ہے، رزق بندے کے پیچھے پہنچ جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ جانتے ہیں جو تھوڑی دیر رہتا ہے جو زیادہ دیر، ہر کتاب میں لکھا ہے وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان کو زمین کو 6 دنوں میں، اور اس کا عرش پہلے پانی پر تھا۔ پہلے یہ جو دنیا نے اس پر کیا تھا؟ پانی، اور اللہ یہاں عرش پر رہتے تھے، نیچے پانی پر۔ پھر جب اللہ نے زمین بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ کدھر چلے گئے؟ عرش اٹھا کر سب سے اوپر، اور پھر اس کے اوپر کیا بنا دی؟ زمین بنا دی۔ کیا بنا دی؟ زمین۔ کیوں بنایا ایسا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تو کہ تمہیں آزمائے تم اچھے عمل کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ کہ اگر آپ کو کہنا کہ بے شک آپ تم تو مبعوث ہوئے ہو، یعنی تم کو اٹھایا جائے گا موت کے بعد، اور وہ کہتے ہیں کافر لوگ یہ تو جادو ہے، وَلَا إِنْ أَخَّرْنَا، اگر ہم ان کو مؤخر کر دیں ایک عذاب کے مدت تک، وہ کہیں گے کس چیز نے اس کو روک دیا ہے؟ خبردار جس دن ان کے پاس آئے گا نا تو وہ اس کو ہٹا نہیں سکیں گے، اور وہ تو اس کے بارے میں مذاق کرتے ہیں۔ اگر ہم چکھائیں انسان کو اپنی رحمت اور پھر اس کو چھین لے تو انسان نا امید ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے نا، اور یہ انسان کیا کرتا رہتا ہے؟ نہ قدری نہ قدری نہ قدری، اور اللہ جب اس سے وہ نعمتیں کیا کریں؟ لے لیں، تو پھر انسان کیا ہوتا ہے؟ پریشان ہو جاتا ہے، پھر نا امید ہو جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اگر ہم ان کو چکھائیں نعمت بعد تکلیف کے، اور اگر یہ وہ پھر کہتا ہے یہ میری وجہ سے گئی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ایسے کہتا ہے نا انسان، جب کوئی اللہ تعالیٰ کیا کرے، کوئی تکلیف کو دور کر دے، اس سے کہتا ہے یہ تو میرا علم تھا، مجھے تو اس کا بھائی کا پتہ تھا، میں نے کر لیا۔ پھر اس کو انا آ جاتی ہے۔ کیا آ جاتی ہے؟ یہ میں نے کر لیا، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتے ہیں۔ اور بے شک اللہ فرماتے ہیں بڑی شیخی بازی کرتا ہے، مگر وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، بڑا اجر ہے۔ اگر آپ کا سینہ جو ہے نا بعض ان کی باتوں سے تنگ ہوتا ہے، جو یہ کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں آپ کو کیوں نہیں نازل ہوا کوئی فرشتہ کوئی خزانہ آپ کے ساتھ اگر آپ ڈرانے والے ہیں،
ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کارساز ہے، اور نہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ افطرا باندھا ہوا ہے، کل کہہ دیجئے اس کی مثل کوئی صورت لے آؤ یا کوئی جدا صورت بنا لو اور اس میں سب کو تم جمع کر لو اگر تم سچے ہو، اور وہ آپ کو جواب نہیں دیں گے تو جان لو یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہے، تم اس کے فرما بردار ہو جاؤ۔ من کان یرید الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی کا ارادہ کرتا ہے، میں آپ کو بار بار یہ بات بتا رہی ہوں، جو دنیا میں نعمتوں کو کیا کرتا ہے، چاہتا ہے، جو دنیا کی زینت کو چاہتا ہے، زینت کیا ہے دنیا کی، اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھی اولاد، اچھا سب کچھ، جو دنیا میں کیا چاہتا ہے، سب کچھ چاہتا ہے، اللہ فرماتا ہے نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم اس کو پورا پورا اس کے عملوں کا کیا کرتے ہیں، دنیا میں بدلہ دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہم فیہا لا یبخسون، اس میں ہم کمی نہیں کریں گے، سارے عملوں کا بدلہ کدھر دے دیں گے، اور کل کیا کیسے آئے گا، خالی ہاتھ، استغفر اللہ، کیسے آئے گا، اولئک الذین، ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہوگا آخرت میں الا النار، مگر کیا ہوگی، آگ ہوگی، سب کچھ گم ہو جائے گا جو دنیا میں وہ کر کے آئے، سب کچھ جو کروڑوں کروڑوں پیسہ لگایا ہوگا وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور کون ہے اپنے رب کی طرف سے جو دلیل پر ہو اور وہ گواہ ہو، اور اس سے پہلے کتاب تھی موسیٰ کی، امام بھی تھی، رحمت بھی تھی، اور یہی وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے تھے، بعض ایسے تھے جو انکار کرتے تھے، ان کے لیے ہم نے آگ کا وعدہ ہے، نہ آپ اس پہ شک میں پڑے، آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو افطرا باندھتا ہے اللہ پر جھوٹا، اور وہ لوگ اعراض کرتے اپنے رب سے، اور یہ لوگ جو ہے نا کہتے ہیں اپنے رب کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں، خبردار ظالموں کے لیے لعنت ہے، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے رستے سے روکتے ہیں، اللہ کے رستے میں کجی تلاش کرتے ہیں، یہ لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ زمین کو یہ عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کے علاوہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، ان کو دوہرا عذاب دیا جائے گا، دوہرا، ایک تو خود ایمان نہیں لاتے تھے، دوسرا دوسروں کو بھی نہیں لانے دیتے تھے، آپ خود عمل نہیں نہ کرتے، نہ کرے، کسی کو نہ روکے، کیا کرے، کسی کو نہ روکے، آپ سے خود نہیں نہ ہو رہا، نہ ہو، کسی کو نہ روکے، جو روکے گا اس کو دوہرا عذاب، اپنا بھی اور دوسرے کا بھی، اپنا بھی اور دوسرے کا بھی، اور ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، یہ لوگ سننے کی طاقت نہیں رکھتے نہ دیکھنے کی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو خسارے میں ڈالا، اور یہ کل افطرا جو باتیں گم ہو جائے گا، لازمی بات یہ ہے کہ آخرت میں یہ خسارے میں ہوں گے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے وہ اپنے رب کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، فرما بردار ہوں گے نا، تو کیا ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے جنت ہوگی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں دو فریق ہو، ایک اندھا ہو، ایک بہرا ہو، ایک دیکھنے والا ہو اور ایک سننے والا، برابر ہے، اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے، پھر جنتی جہنمی کیسے برابر ہو جائیں گے، پھر کیسے، برے عمل کر رہے ہوں تو یہ سوچے جنت پہ چلے جائیں گے، کیسے، کیسے جا سکیں گے، بہت برا فیصلہ ہے جو ہم سوچ رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں افلا تتذکرون، تمہیں پھر سمجھ نہیں آتی، البتہ تھے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، بقیہ قصہ جو آپ کو سمجھ نہیں آئی تو ادھر ہم پڑھیں گے، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو کس طرف، ان کی قوم کی طرف، ان کو ڈرانے کے لیے، انہوں نے کیا کہا تھا، نہ تم عبادت کرو مگر کس کی، اللہ کی، میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اور قوم کے سرداروں نے کیا کہا تھا، کیا کہا تھا اپنی قوم سے، ہم تمہیں خیال نہیں کرتے مگر اپنے جیسا انسان، مگر اپنے جیسا انسان، نہیں ہم تمہیں دیکھتے مگر آپ کی اتباع کون لگتے ہیں، کون کرتے ہیں آپ کی اتباع، قوم کے ذلیل لوگ، قوم کے غریب لوگ، ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا، مدارس میں بھی دیکھ لیں کون آتے ہیں، کون آتے ہیں، غریب لوگ، کون آتے ہیں، امیر تو بڑے کم کم آتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے بھی کہا تھا، کیا کہا تھا، ہم آپ کے بارے میں نہیں خیال کرتے مگر آپ کے پاس کون بیٹھتے ہیں، غریب لوگ، کون بیٹھتے ہیں جی، غریب لوگ، اور ہم آپ کو کوئی فضیلت والا نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں آپ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ، قوم کیا کہہ رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں آپ جھوٹے ہیں، قالا کہا، اے میری قوم، میں تو اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں، کس پہ ہوں، دلیل پر، میرے پاس اس کی طرف سے رحمت آتی ہے، کیا آتی ہے، فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، اور تم کیا سمجھتے ہو، کیا سمجھتے ہو کہ تم اس سے نفرت کرتے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ان کو اٹھا دوں اور تم کو بٹھا لوں، ایسے نہیں ہو سکتا، میں غریب کو دور نہیں کر سکتا، اور اے میری قوم میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا کہ میں تمہیں اچھی اچھی باتیں بتا رہا ہوں، میں اس پہ فیس نہیں چاہتا، تم سے مال نہیں مانگتا، میرا اجر کس کے اوپر ہے، اللہ پر ہے، اور وہ لوگ جو نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ پر، اور جو لوگ ایمان لائے اور بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات پر ڈرتے تھے،
لیکن ولیکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں خیال کرتا ہوں اے میری قوم تم جاہل ہو. تم یہ کہتے ہو نا کہ قوم کیا کہہ رہی تھی نبی کو، ہم سمجھتے ہیں آپ کیا ہے جھوٹے، اور نبی نے قوم کا کیا کہا، ہم سمجھتے ہیں آپ کیا ہیں جاہل ہیں. اے میری قوم، کون تمہاری مدد کرے گا اگر تم پر عذاب آ جائے؟ کون کرے گا؟ اللہ. کون کرے گا؟ وہ کہنے لگے اللہ کرے گا. فرمایا کیوں نہیں سمجھتے پھر؟ اور کہا نہیں میں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں. نبی نے کیا کہا؟ میں یہ بھی نہیں کہتا، میں بڑی بڑی باتیں نہیں کرتا. آج کرتے ہیں نا لوگ ایسے، تھوڑی سی بات ہو جائے اتنی بڑی بڑی سناتے ہیں. کہا کہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں. نہ میں یہ کہتا ہوں میں غیب کو جانتا ہوں، نہ میں کوئی اور بات کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی فرشتے آتے ہیں. بہرحال نہ میں تمہارے کہنے کی وجہ سے اپنے پاس سے غریبوں کو کیا کروں گا، اٹھا دوں گا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھلائی رکھی ہے. اللہ جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے، اور اگر میں ایسا کروں گا تو میں کس میں سے ہو جاؤں گا؟ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا. قالو، قوم نے کیا کہا آگے سے؟ جب نبی نے اتنی لمبی تقریر سنائی نا، قوم نے کیا کہا؟ اے نوح، ہم سے زیادہ جھگڑو مت، ہمارے سامنے زیادہ باتیں نہ کرو. جس کا ہم سے وعدہ کرتے ہو نا قیامت قیامت کہتے ہو، لے آؤ اس کو. کیا کہتے تھے؟ لے آؤ اس کو. کالا، کہا آئے گی. کیا آئے گی؟ تمہارے رب کی طرف سے تم پر آئے گی اور تم عاجز نہیں کر پاؤ گے. تم قیامت کو ہٹا نہیں پاؤ گے اور نہیں تم کو فائدہ دے گی. کیا اگر میں تمہیں نصیحت کرنا بھی چاہوں، جب قیامت آ جائے گی نا، میں تمہیں نصیحت بھی کرنا چاہوں نا تو تمہیں میری نصیحت فائدہ نہیں دے گی. اور اگر اللہ نے تمہیں گمراہ کرنا چاہا تو میں تمہیں بچا نہیں سکوں گا. تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. انہوں نے ام یقولون افترا، کیا تم اللہ کے ساتھ افطرا باندھتے ہو، جھوٹ بولتے ہو؟ اگر تو تم، وہ کہنے لگے، اگر انہوں نے کہا کہ قوم نے نبی کو کہا اگر تم جھوٹ بولتے ہو نا، تو انہوں نے کہا اگر میں جھوٹ بولوں تو میرا وبال مجھ پر ہے اور میں بری ہوں اگر تم میں کوئی مسئلہ ہو. اور ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف کہ آپ کی قوم ایمان لانے والی نہیں ہے. اللہ نے پھر کیا وحی کر دی نوح علیہ السلام کی طرف؟ آپ کی قوم ایمان لانے والی نہیں ہے اور آپ پریشان نہ ہو جو یہ کرتے ہیں. اب آپ کشتی بنائیں. اب کیا بنائیں؟ کشتی بنائیں. اور اللہ نے فرمایا جب کشتی چلے گی نا، جب کشتی کیا ہوگی اور اس میں لوگ کیا ہو جائیں گے؟ سوار ہو جائیں گے. میرے سے کسی انسان کے بارے میں مخاطب نہیں ہونا. مطلب آپ نے کشتی چلتی ہوئی دیکھا، کوئی بندہ ڈوب رہا ہے تو آپ نے یہ نہیں کہنا اللہ اس کو اندر ڈال دے. کسی کے بارے میں کیا ہونا ہے؟ مخاطب نہیں ہونا. پھر کشتی بھائی کیا ہو گئی؟ وہ بنانے لگ گئے. جب کبھی لوگ کشتی بناتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس سے کیا کرتے تھے؟ گزرتے تھے نا، تو کیا کرتے تھے؟ سخیروا منہا، کیا اڑاتے تھے؟ مذاق اڑاتے تھے. کیا اڑاتے تھے؟ تو نبی نے فرمایا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون. جیسے تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو نا، ایک دن ہم بھی تمہارا کیا کریں گے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ہنسا جائے تو نہیں، کسی پر ہنسے تو تم پہ بھی ہنسا جائے گا. من ضحک ضحک، من ضحک ضحک فسوف تعلمون. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تم جان لو گے کہ کس کے لیے رسوا والا عذاب تھا، میرے لیے کہ تمہارے لیے. اس وقت پتہ چلے گا. اور کس کے لیے دائمی عذاب تھا، حتیٰ یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ گیا، تندور ابل گیا، پانی کیا ہو گیا؟ دنیا میں پھیل گیا. نوح علیہ السلام نے ہر کشتی میں ہر جوڑے کو کیا کیا؟ بٹھا لیا. جس پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی تھی، نہیں ایمان لائے تھے مگر تھوڑے سے، اور کہا اس پہ چلو تو اس کا پاس ورڈ کیا ہوگا بھائی؟ بسم اللہ. اس کا چلنا بھی کس سے؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا. اس کا چلنا بھی بسم اللہ سے اور اس کا رکنا بھی بسم اللہ سے. اور کشتی چلی پہاڑوں کی طرف. کشتی بڑی بہت تھی، 3 پورشن تھے کشتی کے، 3 پورشن تھے. آپ کوئی بحری جہاز کو دیکھیں کتنا بڑا ہوتا ہے، اس سے بھی بڑی تھی وہ، اس سے بھی کیا تھی؟ بڑی تھی. اور کیا؟ پہاڑوں کی طرح چلی. اور نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا ڈوب رہا ہے. یہ قصہ سمجھیں. نوح علیہ السلام نے دیکھا، پہلی بات یاد ہے آپ کو؟ کیا بات؟ کہ ڈوبے تو بچانا. ہاں، میرے سے کسی کے بارے میں مخاطب نہیں ہونا. انہوں نے دیکھا میرا بیٹا ڈوب رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 4. حام، سام، یافس اور کنان. کیا؟ حام، سام، یافس اور کنان. 3 بیٹے تو ان کے ساتھ تھے. ایک بیٹا کون؟ کنان. کون؟ کنان. یہ کیا ہو رہا تھا؟ ڈوب رہا تھا.
جو 3 بیٹے تھے نا وہ ایمان لے آئے ہوئے تھے، اور جو ایک بیٹا تھا نا وہ ایمان والا نہیں تھا. تو ظاہر ہے جو ایمان والا نہیں تھا تو وہ کدھر ہونا تھا. اب جب انہوں نے دیکھا میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، انہوں نے کہا، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا وَقَانَ فِي مَعْزِلٍ یا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا، اے میرے بیٹے، کیا، اے میرے بیٹے ادھر آ جاؤ، ہمارے ساتھ کشتی میں کیا ہو جاؤ، سوار ہو جاؤ. وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کے ساتھ مت ہونا. اور کہا، بیٹے نے کیا کہا، ابا جان میں آج کسی ٹیلے پہ پہاڑ پہ چڑھ کر پانی سے کیا کروں گا، بچ جاؤں گا. تو نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم، آج تو پانی سے کوئی بچا ہی نہیں سکتا، آج کوئی پہاڑ نہیں بچا لے گا، کوئی اونچی عمارت آپ کو نہیں بچا سکتی. اتنی ہی دیر میں باتیں ہو رہی تھی کہ اتنی بڑی موج آئی پانی کی، بیٹا وہ چلا گیا، غرق ہو گیا، اور کشتی آگے چلی گئی. فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، وہ کس میں سے ہو گیا، وہ لڑکا غرق کرنے والوں میں سے ہو گیا. اچھا پھر کیا ہوا، اور کہا ہم نے، پھر نا پانی نہیں رک رہا تھا، بارش نہیں رکی، کو پی لو، اور آسمان کو حکم دیا پانی کو لے کر تھم جا. تو پھر پانی اس طرح تھم گیا. اور ظالم قوم کے لیے بڑی دوری ہے. نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو، کالا، کہا اے میرے رب. اب نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، اب غور کریں. نوح علیہ السلام نے اپنے کیا کس کو کہا، اللہ کو کہا، اے میرے رب میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، بیٹا ہے نا میرے اہل میں سے ہے، میرے گھر میں سے ہے، اور آپ کا وعدہ بھی سچا ہے، آپ حاکم الحاکم ہیں، حکمتوں پر حکمت کرنے والے ہیں. اللہ نے فرمایا اے نوح، وہ آپ کے گھر میں سے نہیں تھا، آپ مومن تھے اور آپ کا بیٹا مومن نہیں تھا. بھئی اگر آپ کے گھر میں سے ہوتا تو وہ مومن ہوتا نا، وہ کیا ہوتا، مومن ہوتا. اور اے نوح آپ کا بیٹا کیا تھا، مومن نہیں تھا، اس کے عمل آپ جیسے نہیں تھے. انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں تھے. آپ سوال نہ کریں اس کے بارے میں جس کا آپ کو علم نہیں ہے. دیکھیں ایک باپ کو بیٹے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کیا یہ بات کہی جا رہی ہے، آپ اس کے بارے میں سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے. میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، اگر آپ ایسا کریں گے، ضد کریں گے، آپ جاہل میں سے ہو جائیں گے. اور انہوں نے جب دیکھ لیا نا میں نے کیا کر دی، غلطی کر لی، انہوں نے فوراً کہا انی اعوذ بک، یا اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں. کیا کرتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں. ما لیس لی بعلم، اس کے جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم کر. اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہ کیا، میں تو خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اور کہا اے نوح اتر جاؤ سلامتی کے ساتھ، برکت کے ساتھ، اور اپنی قوم کے ساتھ. اور ہم نے عنقریب انہیں جماعتیں بنائی، اور ہم نے ان کو بعد میں ہم نے بعض کو پہنچایا دردناک عذاب بھی. یہ غیب کے قصے تھے، غیب کے قصے تھے نا. جب حضرت نوح علیہ السلام تھے، آپ علیہ السلام تھے نہیں تھے. اور یہ نوح آپ علیہ السلام کو قصے کس نے سنائے، اللہ نے سنائے. اور یہ غیب کے قصے ہیں، اسے کیا پتہ چلتا ہے، یہ قرآن حق ہے، یہ قرآن کیا ہے، حق ہے. ما کنت تعلمها انت، آپ تو ان کو نہیں جانتے تھے. اللہ فرما رہے ہیں نبی آپ ان کو نہیں جانتے تھے، نہ آپ کی قوم اس سے پہلے ان کو جانتی تھی. فاصبر، آپ صبر کریں اگر آپ کی قوم بھی آپ کو پریشان کرے. یہ نبی کو قصے کیوں سنائے جاتے تھے، کیونکہ کفار بھی ان کو تنگ کرتے تھے. تو پہلے نبیوں کے قصے سنا کے نا ان کو تسلی دی جاتی تھی کہ یہ کوئی ٹینشنیں آپ کو ہی نہیں آ رہی، آپ سے پہلے لوگوں کو بھی یہ کیا آئی ہیں، ٹینشنیں آئی ہیں، آپ صبر کریں. اور بے شک متقین کا اجر کیا ہے، اچھا ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی کس کو بھیجا، ہود علیہ السلام کو. انہوں نے بھی کیا کہا تھا، میری قوم نہیں عبادت کرو مگر کس کی، اللہ کی. اور میں تم جھوٹ بولنے والوں میں سے نہ ہو. اے میری قوم میں تم سے کوئی پیسے نہیں مانگتا، میرا اجر کس کے اوپر ہے، اللہ کے اوپر ہے. اور اے میری قوم تم اپنے رب کی طرف استغفار کرو، توبہ کرو، تمہارا رب تمہارے اوپر بارش برسائے گا. کس کی، استغفار کرو گے تو بارش برسائے گا، تمہیں قوت دے گا، تم مجرموں میں سے نہ بنو. انہوں نے کہا اے ہود علیہ السلام ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑے آپ کے کہنے کی وجہ سے. ہمارے پاس ایسی کوئی ڈگری نہیں ہے، اور نہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے معبودوں میں سے کسی نے آپ کو کوئی برائی پہنچا دی ہے
اور بے شک اس بات پر بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں بری ہوں اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اس کے علاوہ وہ مکر کرنے لگے اور فرمایا تم مکر کرو مجھے مہلت نہ دو، میں بھروسہ رکھتا ہوں اللہ پر، میرا رب ہے وہ تمہارا بھی رب ہے، نہیں ہے کوئی زمین پر چلنے والا مگر اس کی پیشانی کدھر ہے، کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرا رب سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اگر تم اعراض کرو گے تو میں نے تم کو اپنی نصیحت پہنچا دی ہے، اور اگر میرا رب تمہارے علاوہ قوم کو خلیفہ بنائے گا تم اس کو نقصان نہیں پہنچا پاؤ گے، اور میرا رب ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جب آ گیا ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے ہود علیہ السلام کو کیا دے دی؟ نجات دے دی، اور ان لوگوں کو دی جو ان کے ساتھ تھے، وَنَجَّيْنَاهُمْ، اور ہم نے نجات دی ان کو سخت عذاب سے۔ یہ قوم عاد تھی، انہوں نے اپنے رب کی کیا کی؟ نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی جڑ کاٹ دی۔ اللہ نے ان کی کیا کی؟ جڑ کاٹ دی، اور ان کے پیچھے لعنت لگا دی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ خبردار قوم عاد کے لیے دوری ہے، اور خبردار قوم عاد جو تھے نا وہ دور تھے، اور پھر اس کے بعد کن کو بھیجا تھا؟ صالح علیہ السلام کو۔ کن کو؟ قوم سمود کی طرف۔ انہوں نے کہا تھا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود، اسی نے تم کو پیدا کیا زمین میں اور تمہیں اس میں بسایا، تم مغفرت طلب کرو اس سے، توبہ کرو، میرا رب قریب سے سنتا ہے۔ انہوں نے کہا اے صالح ہمیں زیادہ امیدیں نہ بناؤ، اور ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے، اور نہ تمہاری بات کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑیں گے، اور ہم شک میں جس کی طرف تم ہمیں پکارتے ہو۔ کہا اے میری قوم اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو میں میرے رب کی طرف سے میں دلیل پر ہوں، میرے پاس تو اس کی طرف سے رحمت آتی ہے، کون میری مدد کرے گا اللہ کے علاوہ؟ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا کون جو ہے میرے لیے؟ اس میں تو نقصان ہی نقصان ہے۔ اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس میں نشانیاں ہیں، تم اس کو چھوڑ دو زمین میں یہ کھائے، اس کو ہاتھ نہ لگانا برائی سے ورنہ تم کو سخت عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے اونٹنی کی کیا کاٹ دی تھی؟ پونچھے، اور ان کو 3 دن میں کیا آ گیا؟ عذاب آ گیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے وعدے کو جھٹلایا تھا۔ اور جب ان کا حکم آ گیا نا ہمارا، ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو نجات دے دی اس دن کی رسوائی سے، اور پکڑ لیا ان کو چیخ کے عذاب نے ان کو کیا کیا؟ پکڑ لیا، اور صبح کو اپنے گھر میں اوندھے پڑے تھے، اور وہ ایسے تھے جیسے کبھی یہاں پہ رہے ہی نہ ہو، ایسے صفایا ہو گیا تھا وہاں کا جیسے کبھی رہے نہ ہو۔ خبردار قوم سمود کے لیے دوری ہے، اور قوم سمود رحمت سے دور ہے۔ اور جب ہمارے فرشتے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، 2 فرشتے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسان کی شکل میں، کیا دینے؟ خوشخبری دینے، بیٹے کی خوشخبری دینے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ابراہیم علیہ السلام کو بہت عمر میں جا کے اولاد ہوئی تھی، جلدی نہیں ہوئی تھی، دیر سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے کیا کیا تھا؟ ختنے کی سنت کو بھی زندہ کیا تھا۔ کس کو؟ ختنے کی۔ یہ جو مردوں کا ختنہ کروایا جاتا ہے نا، اس سنت کو بھی کتنی عمر میں پتہ ہے آپ کو؟ 80 سال کی عمر میں۔ سوچے کتنی عمر میں؟ 80 سال کی عمر میں ختنہ کروایا تھا۔ اس سنت کو بھی انہوں نے کیا کیا؟ اب آپ بیٹے ہیں نا اگر، تو تکلیف پھر پتہ ہے آپ کو، چھوٹے سے بیٹے کا کرواتے ہو تو اسے درد برداشت نہیں ہوتی، اور ایک بڑا بچہ، ایک بڑا انسان ہو، 80 سال کی عمر میں انہوں نے کیا کروایا؟ ختنہ کروایا۔ کیا کروایا؟ ہمارے نبی ہمارے لیے باعث رحمت ہے، کیا ہے؟ اگر وہ نہ ہوتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ آج مسلمان اور کافر کے درمیان کیا فرق ہے؟ مسلمان مرد اور کافر مرد کے درمیان کیا فرق ہے؟ ختنے کا۔ کس کا؟ کافر ختنے نہیں کرواتے، کافر ختنے نہیں کرواتے، مسلمان ختنے کرواتے ہیں۔ کیا کرواتے ہیں؟ مسلمان ختنے کرواتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ ختنے کیوں ہیں، کیوں ضروری ہیں؟ کیونکہ اس سے پاکی آتی ہے۔ اس سے کیا آتی ہے؟ پاکی آتی ہے، کیونکہ جسم کی وہ کھال جو لٹک رہی ہوتی ہے، جب انسان پیشاب کرتا ہے نا تو اس کے اندر چونکہ پیشاب کے قطرے رہ جاتے ہیں، اگر وہ جو آپ بچے ہیں نا تو پتہ چل جاتا ہے، اس کے قطرے کیا ہو جاتے ہیں؟ رہ جاتے ہیں، جو بعد میں حرکت کرنے سے گرتے ہیں۔ جب وہ چلے پھرے گا نا پھر کیا ہوتے ہیں؟ گرتے ہیں، اور اس سے تو ناپاکی آ جاتی ہے۔ اس سے کیا آتی ہے؟ اور وہ کھال جو کہ بے جان لٹک رہی ہے، اس کو کیا حکم دیا گیا شریعت میں؟ اس کو کاٹ دیں، اس کو کیا کریں؟ تاکہ کیا ہو؟ پاکی بہتر ہو جائے۔ تو دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں کیا کروایا؟ ختنہ کروایا، اور اس کو سنت قرار دے دیا گیا۔ اس کو کیا قرار دے دیا؟ سنت قرار دے دیا گیا۔ اب آپ خود سوچیں کتنی بڑی نعمت ہے یہ، کتنی بڑی۔ اور اسی عمر میں
جب وہ بوڑھے ہو گئے تھے اللہ نے ان کو بیٹے کی بشارت سنائی. سبحان جب دو فرشتے آئے ابراہیم کے پاس بالبشرا، کیا دینے کے لیے؟ اللہ. خوشخبری دینے کے لیے. جب وہ آئے نا، کیونکہ چونکہ وہ اجنبی آدمی کی صورت میں آئے تھے، اب جب وہ آئے نا تو آپ کو پتہ ہے اب ادھر سے کوئی اجنبی بندہ آ جائے آپ اس کو دیکھ کے کیا کہیں گے؟ کیا کریں گے؟ السلام علیکم، یہی کہیں گے نا؟ یہی کہیں گے، چاہے جانتے ہو چاہے نہ جانتے ہو، یہ کہیں گے نا. انہوں نے بھی ان کو کیا کہا؟ السلام. فرشتوں نے بھی کیا کہا؟ وعلیکم السلام. فرشتوں نے بھی کیا کہا؟ وعلیکم السلام. فما لبثا، ابھی نو ابراہیم علیہ السلام، ابھی آپ کو پتہ ہے جب مہمان آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ کھانا پیش کرتے ہو نا. پوچھو نہ پوچھو تو کیا لے کر آتے ہیں؟ کھانا. تو ابراہیم علیہ السلام ابھی ٹھہرے نہیں، فوراً گئے ایک بچڑا بھون کر روسٹ کر کے نا ان کے سامنے لا کے رکھ دیا. ان کے سامنے ایک تو وہ پہلے ہی اجنبی تھے، ایک وہ فرشتے پہلے ہی کیا تھے؟ بات غور سے سنیں، اس میں بہت بڑی حکمت ہے. پہلے ہی کیا تھے؟ اجنبی تھے. دوسری پوائنٹ کی بات، وہ جب کھانا لے کر آئے، کھانا رکھا تو کھانا نہ کھائیں. ایک تو اجنبیت کا خوف کہ پتہ نہیں کون ہے، اب اسے یہ بھی تو نہیں پوچھ رہے تھے. دوسرا خوف کس چیز کا؟ یہ کھانا نہیں کھا رہے. تو انہوں نے کہا فلما رأى ایدیہم، جب انہوں نے محسوس کیا نا ان کے ہاتھ اٹھ نہیں رہے کس کی طرف؟ کھانے کی طرف. نکرہم اوجس منہم خیفہ، دل ہی دل میں ڈرنے لگے، دل ہی دل میں. قالو، سبحان اللہ، فرشتوں نے کہا لا تخف، ڈرے نا. فرشتوں نے کیا کہا؟ ڈرے نا، پریشان نہ ہو. پریشانی انسان کے منہ سے پتہ چل جاتی ہے. جب بندہ پریشان نہ ہو نا تو وہ بھی چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، اور مسکرا خوش ہو تو وہ بھی چہرے سے پتہ چل جاتا ہے. میری بچی تھی نا ایک، تو میں نے اس کو رزلٹ کی بھی خبر نہیں سنائی تھی، مجھے دیکھ کر تھی باجی مجھے نا پتہ چل گیا تھا آپ کے چہرے کی وجہ سے کہ آپ کیا ہیں، آپ خوش ہوں گی تو رزلٹ کیا ہوگا. تو میں نے کہا پھر رو کیوں رہی تھی؟ کہتی میں ناٹک کر رہی تھی. رو کیوں رہی تھی؟ میں کیا کر رہی تھی؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ انسان کے چہرے سے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. تو بہرحال فرشتوں نے کیا کہا؟ ڈرے نا، ہم تو کس لیے آئے ہیں؟ لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے. دیکھیں وہی دو فرشتے انسانوں کی شکل میں پہلے کس کے پاس آئے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری سنائی، اور وہاں سے کدھر چلے گئے؟ لوط علیہ السلام کے پاس کیا دینے؟ عذاب کی خبر دینے. لوط علیہ السلام جو ہے نا یہ ابراہیم علیہ السلام کے غالباً بھانجے یا بھتیجے لگتے ہیں. رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ بھانجا یا بھتیجا، غالباً بھتیجا ہی ہوگا یا پتہ نہیں بھانجا، بھانجے لگتے تھے. تو بہرحال وہ جب انہوں نے دیکھا نا کہ، اور پاس ہی نا ان کی بیوی بھی کھڑی تھی، کون بلا؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی تھی. جب انہوں نے یہ خوشخبری سنائی نا، کیا بلا؟ بیٹا ہوگا، یعنی بیٹا نہیں کہا کہ اولاد ہوگی. وامرأتہ قائما، پاس ہی بیوی کھڑی تھی. فضاحکت، مسکرانے لگی. کس کی؟ مسکرانے لگی. فبشرناہا، ہم نے ان کو خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام. کس بیٹے کی؟ اسحاق علیہ السلام کی. اور اسحاق کے پیچھے ایک اور بیٹے کی خوشخبری دی کہ اسحاق کا بیٹا ہوگا نا، تو اسحاق کا بھی آگے بیٹا ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا؟ یعقوب علیہ السلام. کیا نام ہوگا؟ قالت، وہ کہنے لگی ہائے اللہ، میرے لیے بچہ ہوگا، کیسے ہوگا؟ وانا عجوزا، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں. میں کیا ہو گئی ہوں؟ بوڑھی. آج ایسا ہوتا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں بڑھاپا کیا ہے، بڑھاپے میں کچھ نہیں ہو. اللہ کی شان، اللہ جو چاہے وہ کروا لیتے ہیں، اللہ جو چاہے وہ کروا لیتے ہیں. وہذا بالی شیخا، اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے، کیسے ہمارے لیے بچہ ہو جائے گا؟ تو فرمایا ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے اگر ایسا ہو گیا. قالوا، فرشتوں نے کہا کہ آپ اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہیں، ایسے ہی ہوگا جیسے اللہ نے چاہا. آپ کے گھر پر اللہ کی رحمت ہے، آپ کے گھر پر اللہ کی رحمت ہے. اور فضاحبات، جب حضرت ابراہیم کا خوف چلا گیا نا، تو پھر جب ان کو خوشخبری بھی دے دی، وہ خوف بھی چلا گیا. پھر وہ جھگڑا کرنے لگ گئے، کیونکہ لوط علیہ السلام ان کے کیا لگتے تھے؟ بھانجے نا. تو وہ جھگڑا کر رہے تھے، کیوں جائیں گے ادھر عذاب دینے؟ تو کہا فرشتوں نے کہا آپ نہ ایسے کریں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے. کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام بڑے رحم دل انسان تھے، بڑے رجوع کرنے والے تھے. ہم نے کہا اے ابراہیم آپ اس سے راز کریں، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ چھوڑ دیں. وہ قوم گناہ گار ہے، اس کو تو کیا انہیں عذاب پہنچ کے رہنا ہے. تو ہمارے تحقیق آپ کے رب کا حکم اب آ گیا ہے، اب ان کے اوپر ایسا عذاب آ گیا ہے جو کبھی ٹل کر نہیں رہے گا. پھر وہ فرشتے کدھر آ گئے؟ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس. تو لوط علیہ السلام کا بھی سینہ تنگ ہو رہا تھا نا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جب وہ فرشتے آئے، ایک تو آئے بھی اتنے خوبصورت لڑکے بن کے،
آئے کیسے؟ خوبصورت اور میں نے کیا بتایا تھا؟ قوم کے منہ میں کیا آ رہا تھا؟ پانی. قوم کے منہ میں ان کو دیکھ کے، کیونکہ ان کی قوم مردوں سے کیا کرتی تھی؟ غلط کام کرتی تھی اور عورتوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، عورتوں کو نہیں چھوتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کا سینہ تنگ ہونے لگا اور انہوں نے پتہ کیا کہا؟ ھذا یوم عصیب، آج کا دن بڑا مشکل ہے، آج کا دن بڑا مشکل ہے. ان کی قوم ان کی طرف دوڑتے ہوئے آ گئی. کیسے آ گئی؟ اور کیا کہنے لگی تھی؟ لڑکے ہمارے حوالے کر دو، لڑکے ہمارے حوالے کر دو. اس سے پہلے بھی وہ برے کام کرتے تھے، یعملون السیئات، اس سے پہلے بھی وہ برے کام کرتے تھے. قوم نبی نے کیا کہا تھا؟ اے میری قوم، بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، قوم کی بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے کیا ہیں؟ پاک ہیں. اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو. کس کے سامنے؟ میرے مہمانوں کے سامنے. کیا سوچیں گے مہمان کہ ان کی قوم اتنی غلط کام کرتی ہے؟ کیا کرے؟ میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرے. ہے کوئی تم میں سمجھدار آدمی جو میری بات کو کیا کرے؟ سمجھ لے. قالا، انہوں نے کہا، آپ کو بھی پتہ ہے ہمیں بیٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے ہمیں عورتوں کی، ہمیں تو کیا چاہیے؟ مرد چاہیے. ہم نے تو خواہش کس سے پوری کرنی ہے؟ مردوں سے پوری کرنی ہے. اور آپ بھی جانتے ہیں ہم کس کی چاہت رکھتے ہیں. قوم دیکھے کیسی تھی. کیا ہم آپ بھی چاہتے ہیں، جانتے ہیں ہم کس کی چاہت رکھتے ہیں. قالا، کہا، کاش کہ میرے لیے کوئی مضبوط کیا ہوتا؟ ٹھکانہ ہوتا، مضبوط گھر ہوتا. میں اپنے مہمانوں کو، کیونکہ یہ بھی آتا ہے، ان کا گھر کمزور تھا نا، لکڑی کا دروازہ تھا، ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ میں تالا لگا کے اگر اندر چلوں، یہ تو لکڑی کا توڑ کے اندر آ جائیں گے، یہ تو اوپر سے چھت چھلانگ کے اندر آ جائیں گے. یہ قوم اتنی جو تھی نا، وہ اسے کیا کہتے تھے؟ اصرار کر رہی تھی. قالو، انہوں نے کہا، اے لوط، قوم نے کیا کہا؟ سلام، یعنی یہ فرشتوں نے کہا، اے لوط علیہ السلام، ہم بھیجے ہیں آپ کے رب کی طرف سے. آپ کیا کریں؟ آپ آدھی رات جب ہوگی نا، اپنے پیروکار جو آپ کی بات کو مانتے ہیں ان کو لے کر نکل پڑے اور پیچھے مڑ کے کسی نے نہیں دیکھنا. جب آپ قوم چھوڑ کے چلے جائیں گے نا تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. اور ان کو وہ پہنچے گا جو پہنچنا ہے، اور صبح قریب ہے. صبح کیا ہے؟ قریب ہے. جب آ گیا اللہ کا حکم، فرمایا، اللہ نے فرمایا جب ہمارا حکم آ گیا، جعلناها عالیہا سافلہا، اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ زمین کو پلٹ دیا گیا. کیا کیا؟ زمین کو پلٹ دیا گیا. اور کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، جہنم کے پتھروں سے ان پر بارش ہوئی. جہنم، سجیل یہ جہنم کا ایک جگہ کا نام ہے. وہاں سے پتھر آئے اور ان کے اوپر کیا ہوئی؟ بارش ہوئی. اور مصومۃ، ان پتھروں پہ نشان لگے ہوئے تھے، پہلے سے ہی ان کا نام لکھا ہوا تھا آپ کے رب کی طرف سے. اور ظالموں کے لیے کیا ہے؟ دوری ہے. ظالموں کے لیے کیا ہے؟ دوری ہے. سمجھ آئی بات آپ کو؟ اب یہ قوم اتنا برا کام کرتی تھی، یہ فعل کیا تھا؟ برا تھا. جب یہ قوم ختم ہو گئی، آج بھی جہاں جہاں یہ قوم جس حدود میں قائم تھی نا، وہاں پر ایک نہر جاری ہو گئی ہے. کیا جاری ہو گئی ہے؟ اس نہر کو کہتے ہیں بحر میت. کیا کہتے ہیں؟ موت کا سمندر. اس کا نام کیا ہے؟ بحر میت، موت کا سمندر. وہ پانی اتنا بدبودار، اتنا کڑوا ہے نا کہ اس سے نہ کسی جانور کو فائدہ ہوتا ہے نہ کسی انسان کو فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں، عبرت بنایا. کیا بنایا؟ عبرت بنایا کہ دیکھو جو غلط کام کرے گا اس کی یہ سزا، اس کی کیا ہے؟ یہ سزا ہے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف کن کو بھیجا تھا؟ کیا قوم ان کی کیا کام کرتی تھی؟ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اور اللہ کو یہ پسند. میں نے آپ کو سمجھایا تھا نا، لوگ اتنے تیز ہے نا، خود لینا ہو تو پورا پورا، اور دینا ہو تو کہتے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. تو بہرحال کالا، کہا انہوں نے بھی، میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ناپ تول میں کمی نہ کرو. میں تمہارے لیے ہدایت، میں تمہارے لیے خیر کو دیکھنا چاہتا ہوں اور تم عذاب کی طرف جاتے ہو. اے میری قوم، ناپ تول کو انصاف کے ساتھ رکھا کرو، لوگوں کے مالوں میں کمی نہ کیا کرو، اور حد سے بڑھنے والے نہ بنو. بقیت اللہ خیر لکم، جو باقی ہے وہ اللہ کی طرف سے وہ بہتر ہے اگر تم مومن ہو. میں تم پر کارساز نہیں. قالوا، انہوں نے کہا، اے شعیب، جب ان کی قوم نے قوم کو انہوں نے یہ ہدایت دی تو لوگوں نے کیا کہا؟ اے شعیب، کیا تمہاری نماز ہمیں یہ حکم دیتی ہے؟ ابھی ہم ایسے کہتے ہیں نا، کیا تمہاری نماز ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ ایسے نہیں ہو سکتا.
اور تم ہمارے مالوں میں آنا چاہتے ہو، ہم نہیں ایسے آئیں گے. کیا آپ ہم تو سمجھتے تھے آپ بڑے سمجھدار ہیں. کالا گیا میری قوم ان کنت علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں، مجھے وہ اچھا رزق دیتا ہے. نہیں میں ارادہ کرتا کہ میں تمہاری کسی چیز کی مخالفت کروں، اور جب نہ میں تمہیں کسی سے روکوں، مگر میں ارادہ کرتا ہوں کہ تمہاری اصلاح کروں. اور نہیں میں فوت نہ، اور مجھے اور جو کچھ بھی مجھے توفیق دی ہے مگر اللہ نے دی، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. اور اے میری قوم تم میری مخالفت نہ کرو. اور اگر تمہیں کوئی مصیبت میں تو ڈرتا ہوں تم پر مصیبت پہنچی جیسے قوم نوح پر پہنچی، قوم ہود پر، قوم صالح پر اور قوم لوط پر، یہ تم سے دور نہیں ہے. تم اپنے رب کی استغفار کرو پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا. اور بے شک میرا رب جو ہے وہ کیا کرتا ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے. کالا انہوں نے کہا اے شعیب ہمیں آپ کی بات ہی نہیں سمجھ آتی. وہ سمجھاتے تھے، آخرکار انہوں نے کیا کہا، ہمیں آپ کی بات سمجھ ہی نہیں آتی، ہم تو آپ کو بڑا کمزور سمجھتے ہیں، اپنے میں ہم بڑا کمزور سمجھتے ہیں. اگر آپ ہمیں یہ روکنے سے باز نہ آئے ہم آپ کو رجم کر دیں گے. رجم پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ بستی سے نکال زمین میں گڑھا کھود کے اس میں ایک انسان کو رکھ دیا جاتا ہے، اس کو اتنے پتھر مارتے کہ وہ مر جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے، کیا دھمکی دی نبی کو، باز نہ آئے تو کیا کریں گے، رجم کر دیں گے. اور عمان تعالینا بعزیز، اور آپ کا ہم پر کوئی بھی، آپ ہمارے درمیان کوئی عزت نہیں رکھتے. نعوذ باللہ. دیکھیں کتنی بڑی بات ہوتی ہے، استغفر اللہ. اور کالا کہا اے میری قوم، کیا میری قوم، کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک زیادہ عزت والا اللہ کی عزت سے، اور تم نے اور میرے حکم کو تم نے پسے پش ڈال دیا. میرا رب تمہارے عملوں سے باخبر ہے. اے میری قوم تم اپنی جگہ پر رہ کر عمل کرو، میں بھی کر رہا ہوں. ان قریب تم جان لو گے کہ کس پر رسوا والا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. جب ہمارا حکم آ گیا ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات دے دی اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اپنی رحمت کے ساتھ، اور ہم نے پکڑا ان کو چیخ کے عذاب سے. کس سے؟ اور صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے تھے، وہ ایسے تھے جیسے یہاں پر کبھی کوئی رہا ہی نہ ہو. اور خبردار دوری ہے مدین والوں کے لیے جیسے کہ دوری تھی قوم سمود کے لیے. پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات دے کر اور واضح دلیل دے کر فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف. اور فرعون جو تھا نا وہ کیا کرتا تھا، نہیں اتباع کی فرعون نے. اور فرعون جو تھا نا وہ سمجھدار آدمی نہیں تھا، فرعون سمجھدار آدمی نہیں تھا. اور یقدم قومہ یوم القیامہ، یہ اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا قیامت والے دن. کیا چلے گا، آگے خود تو چلے گا اور اس کے پیچھے وہ چلیں گے جو اس کے کون تھے، پیروکار تھے، جو دنیا میں اس کے پیچھے چلتے تھے. فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، یہ اپنی قوم کو کہاں لے جائے گا، آگ میں لے جائے گا. اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اور ان کے پیچھے دنیا میں بھی لعنت لگا دی اور آخرت میں بھی لعنت لگا دی. اور یہ بہت برا انعام ہے، یہ اچھا انعام ہے، یہ بہت برا انعام ہے. یہ جو قصے آپ کو سنائے گے نا یہ غیب کے قصے تھے. اللہ فرماتے ہیں بعض قصے ایسے سنائے جن کی بستیاں ختم ہو گئی ہیں، اور بعض قصے ایسے سنائے جن کی بستیاں قائم ہیں. ایسے ہے نا کچھ قصے، کچھ نبیوں کی بستیاں ملتی نہیں ہیں، لیکن یہ جو قوم سمود ہے یہ اس طرح کے نا ان کے گھر ہیں. جب زیارتوں کے لیے جب جانا عمرہ کرنے تو وہ لوگ زیارت کرنے ادھر ادھر مقامات کو دیکھنے جاتے ہیں، ایسی چیزوں کی جا کر دیکھتے ہیں. اور ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا لیکن لوگوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا. اور نہیں وہ پکارتے تھے اللہ کے علاوہ مگر جب آپ کے رب کا حکم آیا تو کسی چیز کا بھی اضافہ نہ ہوا. اسی طرح آپ کا رب پکڑتا ہے اور بہت سی بستیوں کو پکڑا اس لیے کہ وہ ظلم کرتی تھی. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور بے شک اس میں نشانیاں اس کے لیے جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتا ہے. اور یہ ایک دن ایسا ہوگا جب سب جمع کیے جائیں گے، اس دن لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، کوئی بھی لوگ اپنی جگہ سے ہٹیں گے نہیں، کوئی بھی انسان اپنی جگہ سے ہٹے گا نہیں. جس دن یوم یاتی، جس دن یہ دن آئے گا نا کوئی بھی بندہ کسی سے بات نہیں کر پائے گا. یہ اتنا دن سخت ہوگا، کوئی کسی سے بات نہیں کرے گا مگر اللہ کی اجازت سے. بعض اس دن بدبخت ہوں گے اور بعض اس دن نیک بخت ہوں گے. اللہ ہمیں نیک بخت بنائے، اللہ ہمیں بدبختی سے بچائے. اللہ فرما رہے ہیں اب آپ بتائیں بدبختی کیا ہے؟ پیسہ نہ ہونا، پیسہ نہیں ہے بدبختی ہے. آج ہم کہتے ہیں نا خوش بخت کیا ہے؟ پیسہ ہونا، مال ہونا، دولت ہونا، گھر ہونا، گاڑی ہونا، یہ خوش بختی ہے. ہم کہتے ہیں نا اللہ تو بھائی ان سے راضی پڑا، اللہ انہوں نے دیندہ ہی پڑا ہے، ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں نا اللہ تو ان سے راضی بہت ہے، اللہ ان کو دیتے بہت ہے، ہم تو غریب ہے. پتہ نہیں کیا بات ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے. یہ غلط بات ہے، ایسے نہ کرے. آج کا کچھ بھی نہیں ہے، آج کی بدبختی کچھ نہیں ہے، کل کی بدبختی بہت بڑی ہے. بعض بدبخت ہوں گے اور بعض نیک بخت ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں جو بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے.
جو بدبخت ہوں گے وہ ہمیشہ وہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے چیخ ہوگی، وہ چیخیں گے، وہ پکاریں گے، لیکن کام کوئی نہیں آئے گا۔ آگ میں جلیں گے، چیخ لگائیں گے، آوازیں لگائیں گے بچا لو، لیکن کیا کہا جائے گا؟ اس میں ہی رہو جب تک زمین اب آسمان قائم ہے، اور آپ کا رب جب تک چاہتا ہے، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور بہرحال جو خوش بخت ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے، اور یہ آپ کے رب کی ایسی عطا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی نہیں ہوگی۔ اور آپ شک میں نہ پڑیں، جس کی یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، ایسے ہی لوگ عبادت کرتے تھے اس سے پہلے بھی، اور بے شک ان کو پورا پورا دیا جائے گا، اس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، انہوں نے اس میں اختلاف کیا، ولولا کلمۃ، اگر آپ کے رب کا کلمہ سبقت نہ لے کر جاتا تو ان کے اوپر جس میں یہ شک کرتے ہیں ان کو پورا پورا دیا جائے گا۔ آپ کے رب ان کو ان کے اعمال پورا دے گا، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ آپ استقامت اختیار کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، جو توبہ کرے گا اور وہ ماں کا آپ کے ساتھ، اور اس میں جو ہے نا ولا تطغوا، نہ نافرمانی کرے، بے شک آپ کا رب عملوں کو دیکھ رہا ہے۔ ولا ترکنوا، نہ آپ جھکے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ آپ کو پہنچے گی آگ۔ وما لکم من دون اللہ، اور نہیں پکارے آپ اللہ کے علاوہ کسی دوست کو، نہیں کوئی کام آئے گا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے دن کے شروع میں، دن کے شروع میں بھی کیا کریں؟ نماز قائم کریں، اور رات میں بھی کریں، دن میں بھی کریں اور رات میں بھی کریں، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اور یہ نصیحت والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور صبر کریں، بے شک اللہ تعالیٰ صابرین میں سے نیک کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ بہت سی بستیاں جو گزر گئی ہیں تم سے پہلے، لوگ کیوں نہیں ایسے اس کو کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ باز نہیں آتے تھے فساد سے، زمین میں بغاوت کرتے تھے، بہت تھوڑے تھے جن کو ہم نے نجات دے دی، اور اتباع کی ان لوگوں نے، ظلم کرنے والوں کی وہ اترانے لگے اور مجرم تھے۔ اور نہیں آپ کا رب کسی بستی کو ہلاک کرتا اس کے ظلم کی وجہ سے جبکہ اس کے رہنے والے اچھے ہوں۔ اگر آپ کا رب چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، لوگوں میں اختلاف نہ ہوتا، مگر جو آپ کا رب، جس کے اوپر آپ کا رب کا حکم ہوا بس اسی کے لیے ہے، اللہ نے انہی اسی لیے پیدا فرمایا۔ وتمت کلمۃ ربک، اور آپ کے رب کا کلمہ بھی تو ثابت ہونا ہے نا۔ میں جنت کو بھر دوں گا، میں کس کو بھروں گا؟ جنت کو بھی بھروں گا، اور کس کو بھروں گا؟ جہنم کو بھی بھروں گا۔ یہ بھی بات تو پوری ہونی ہے نا۔ اب سب نیک ہو جاتے تو پھر کیا ہی بنتا، سب جنت میں جاتے۔ تمہارا اللہ کا حکم ہے، میں جنت کو بھی بھروں گا اور جہنم کو بھی بھروں گا لوگوں سے۔ اور بہت سے قصے ہیں رسولوں کے جو ہم آپ کو سنائیں، اور یہ کس لیے سنائے؟ نبی کو کس لیے سنائے؟ مَا نُثَبِّتْ بِهِ فُؤَادَكَ، آپ کا دل مضبوط ہو جائے، کہ آپ کو جو مصائب آ رہے ہیں وہ پہلوں کو بھی آئے ہیں۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور بے شک یہ حق ہے، اس میں نصیحت ہے، اور اس میں نصیحت ہے مومنوں کے لیے بھی، کہ مومن بھی ان قصوں کو سنیں تو اپنے دل کو کیا کریں؟ مضبوط کریں۔ اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لے کر آتے، اپنی جگہ پر کیا کرو؟ عمل کرتے رہو۔ ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ عمل کر رہے ہیں۔ انتظار کرو قیامت کا تم بھی، اور ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ انتظار کریں۔ اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا، اور کس کا؟ زمین کا، اور اسی ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، اور وہی سب کا کیا ہے؟ اسی کے لیے ہے سب کی کیا عبادت، اسی پر سب کیا کریں؟ بھروسہ کریں۔ آپ کا رب کیا ہے؟ غافل نہیں ہے، کس سے؟ آپ کے عملوں سے، آپ کے عملوں سے آپ کا رب غافل نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔